الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ یہ سورۃ النمل ہے۔ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں آگے جا کر چیونٹی کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس کا زمانہ نزول بھی تقریباً وہی ہے جو اس سے پیچھے سورۃ الشعراء میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ صورتیں یہاں اکٹھی مذکور ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی ہیں۔ مکی صورتوں کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ ان میں عقائد کا بیان ہوتا ہے، اخلاق کا بیان ہوتا ہے، انسان کے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے نظریات کی حفاظت کے لیے مختلف ہدایات دی جاتی ہیں۔ تو اسی اسلوب کے مطابق اس صورت میں بھی آپ کو مختلف عقائد کا بیان نظر آئے گا۔ اس صورت میں آغاز ہی میں دو انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے جو آج ہم درس میں پڑھیں گے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے نظیر بادشاہت عطا کی تھی۔ انہیں ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو ان سے پہلے کسی کو عطا کی نہ ان کے بعد کسی کو عطا کی۔ یہ ان کا ایک امتیاز ہے۔ اہل مکہ چونکہ قوم پرستی کے مارے تھے، وہ سرمایہ دارانہ سوچ اور ذہنیت کے حامل تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو سردار ہیں، بڑے امیر کبیر ہیں، اور یہ جو اسلام کی دعوت والے حضرات ہیں یہ ہمارے معاشرے میں دولت میں کوئی اہم مقام نہیں رکھتے۔ اور اکثر جو صحابہ تھے اس زمانے میں وہ بھی کوئی زیادہ سرمایہ دار نہیں تھے، بڑے مالدار نہیں تھے۔ کچھ ایسے حضرات تھے جن کو تجارت میں عروج حاصل تھا، جیسے حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے۔ لیکن عمومی طور پر جو دیگر صحابہ کرام تھے ان میں ایسے بھی لوگ تھے جو غلام تھے، جو سماجی طور پر کوئی مکہ کے ماحول میں اہم مقام نہیں رکھتے تھے۔ تو اہل مکہ انہیں کم نگاہوں سے دیکھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو سردار ہیں، تو ہم کیوں اس دین کے حامل ہوں اور ہم کیوں اللہ کو ایک مانیں۔ تو اس پر یہاں ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا کہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے عطا کی تھی جو اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اور ظاہر ہے کہ اہل مکہ بھی سلیمان علیہ السلام کے نام سے واقف ہوں گے، چونکہ مکہ مکرمہ یہ فلسطین اور شام کے قریب تھا اور قریب ہی یمن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو یمن تک تھی، جیسے آگے آپ پڑھیں گے، اور ان علاقوں میں اہل مکہ کا آنا جانا تھا تجارتی اسفار کے ذریعے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں انہوں نے ضرور سن رکھا ہوگا، اور پھر قرآن کریم نے بھی ان کی جو بادشاہت کی تفصیلات تھی وہ ان کے سامنے ذکر کر دی۔ تو اس سے اہل مکہ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی بادشاہت جس کو عطا کی گئی وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ تو گویا کہ انسانوں کی جو دولت ہے یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنے۔ تو اہل مکہ کو ان کی جو سرداری کا زعم تھا اس پر بھی ایک اعتبار سے زد پڑی کہ ہماری دولت کی کیا اوقات ہے، ہم کیا، ہماری سرداری کیا۔ یہاں تو اتنے بڑے عظیم المرتبت فرمان روا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے نہ صرف قائل تھے بلکہ داعی تھے۔ تو آگے تفصیلات آپ سورت میں پڑھیں گے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور پہلے بارہا آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اس کا مفہوم امت کو نہیں بتایا گیا۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے۔ یہ قرآن کریم اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ آیات قرآن کریم کی ہیں اور ایسی کتاب کی ہیں جو تمہارے سامنے حقائق کھول کے بیان کر رہی۔ حقائق کھول کے بیان کرنے کا مطلب کہ انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، تو یہ انسان کو اس کی حقیقت کھول کر بیان کرتی ہے۔ ہدن یہ ہدایت ہے،
وبشرا اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمؤمنین ان مومنین کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے تعارف کے ضمن میں یہ بھی بات ہوئی کہ یہ قرآن کریم اپنے اندر ایک بشارت ہے اور ہدایت ہے، لیکن ہدایت سب کے لیے نہیں ہے۔ مطلب ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کچھ مخصوص لوگ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات پہلی بھی آپ کے سامنے بارہا آ چکی ہے۔ قرآن کریم کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے۔ اور میں نے اس کی مثال بھی بارہا عرض کی ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پوری زمین پر ہوتی ہے، لیکن اس بارش سے فائدہ زمین کا وہ حصہ اٹھاتا ہے جو زرخیز ہوتا ہے، وہی زمین کو جذب کرتا ہے، سرسبز ہوتا ہے۔ باقی جو چٹیل پہاڑی سیم تھور زدہ علاقہ ہے وہاں سے پانی بہہ جاتا ہے۔ ایسی ہی قرآن کریم کی جو ہدایت کی بارش ہے وہ ہے تو تمام انسانوں کے لیے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اپنے دل کا برتن قرآن کے سامنے کھولتے ہیں، جن کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ جس کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہوتی تو قرآن کریم اس کے لیے ہدایت ثابت بھی نہیں ہوتا۔ جو قرآن کریم پڑھتا ہی نہیں ہے، ہم اپنے زمانے میں دیکھ لیں، ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ قربانی نہیں دے سکتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری رحمتوں سے، برکتوں سے، ہدایت کی باتوں سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ اب ہدایت تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو محروم رہے۔ اور اس کے بالمقابل وہ مسلمان جو قرآن کریم پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کو وقت دیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کریم ان پر وہ راز عیاں کرتا ہے جو کہ قرآن نہ پڑھنے والے اس سے محروم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کفار ہیں کہ وہ قرآن کریم کو اس زمانے میں عرب تھے، سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ہدایت کے لیے سمجھنا یہ ان کے اس میں نہیں تھا، مقاصد میں نہیں تھا، وہ تو ضد اور عناد کی بنیاد پر پڑھتے تھے، نتیجتاً انہیں قرآن ہدایت نہیں دیتا تھا۔ آج کے زمانے میں قرآن کریم پر ریسرچ کرنے والے بہت سارے غیر مسلم ہیں، باقاعدہ ان کے ہاں سٹڈیز ہوتی ہیں، اور اس مستشرقین کہا جاتا ہے ان کو، اورینٹلسٹ۔ وہ قرآن کریم کو بہت گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا، ان کا مقصد کمزوری تلاش کرنا ہے، مسلمانوں کے علوم پڑھ کر مسلمانوں پر اعتراضات وارد کرنا ہوتا ہے، نتیجتاً وہ قرآن کے عالم ہو کر بھی ہدایت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کریں۔ یہی بات فرمائی گئی کہ یہ سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے، لیکن کن کے لیے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکی زمانے میں زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں آئی تھیں۔ زکوٰۃ کی تفصیلات کا نزول مدینہ میں ہوا ہے کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، یہ تمام احکامات مدینہ میں آئے تھے، لیکن زکوٰۃ کا بنیادی تصور مکہ میں موجود تھا۔ ایسے ہی جیسے نماز کے تفصیلی احکام مدینہ میں آئے ہیں کہ مسافر نے کتنی پڑھنی ہے، مقیم نے کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، صلاۃ الخوف کیا ہے، تو یہ تمام تفصیلی احکامات مدینہ میں مسلمانوں کو عطا ہوئے، لیکن نماز کا بنیادی ایک تصور مکہ میں موجود تھا، مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز کا بھی ذکر ہے اور زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے کہ قرآن ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ہدایت طلب کرتے ہیں، اور ہدایت طلب کرنے والوں کی بنیادی صفت ہی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے کہ اسے ہدایت چاہیے ہی نہیں۔ جو رب کے دربار میں نہیں آتا، جو رب کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتا، تو وہ ہدایت کا طلبگار ہی نہیں ہے۔ انسان اللہ کا بندہ ہے، اور بندگی کا سب سے بڑا اظہار نماز کی شکل میں ہوتا ہے۔ بندہ غلام کو کہتے ہیں، عاجز کو کہتے ہیں، اور عاجزی کا اظہار انسان اپنے رب کے سامنے کہاں کرتا ہے؟ نماز کی حالت میں کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، گویا اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، غلامی کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر عاجزی میں اضافہ کرتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے،
مزید اضافہ کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر عاجزی کے معراج پر جا کر نماز کے بعد اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے، کیونکہ دعا میں بندگی اپنے انتہا پر ہوتی ہے، انسان اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ تو نماز ایک بنیادی چیز ہے بندگی کے اظہار کے لیے، تو جو بندگی ہی کا اظہار نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہدایت نہیں چاہیے، اور جس کو ہدایت نہیں چاہیے تو قرآن کریم اس کے لیے ہدایت ثابت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، خوشخبری ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مال ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم اپنے ماں کے پیٹ سے مال لے کر نہیں آئے، ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو جس اللہ نے مال دیا ہے خرچ بھی اسی کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جن میں یہ صفات ہوتی ہیں تو وہی در حقیقت ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور پھر قرآن کریم ہدایت بھی انہی کو دیتا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا، فہم یعمہون، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو برا عمل کرے اور برے عمل کو اپنے لیے خوبصورت سمجھے، اپنے لیے اچھا سمجھے۔ ایک آدمی برا عمل کرتا ہے اور برے عمل کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے بوجھ ہے، غلط ہے، تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہے، اور ایک دن وہ توبہ کرتا ہے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اور توبہ اس کے برے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے جو برا عمل کرتا ہے اور اس عمل کی برائی اس کے دل میں ہے ہی نہیں، وہ اس کو برا سمجھتا نہیں ہے، وہ بس سمجھتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ دنیا کا تقاضا ہے، دنیا کا اصول ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کاروباری لوگ ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سود لینا، سود دینا یہ حرام ہے، اسی طریقے سے مال کو خفیہ رکھ کر بیچنا، اس کا عیب چھپا کر بیچنا یہ ناجائز ہے۔ لیکن مسلمان ہو کر ان قواعد سے واقف ہوتے ہوئے بھی ایک شخص ایسی ہی کاروبار کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو دنیا داری ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے نا کہ یہ تو جی دنیا داری ہے۔ تو اگر اس تصور کے ساتھ گناہ کیا جائے تو یہ تصور گناہ کو انسان کے دل میں ہلکا کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ توبہ نہیں کرتا، وہ تو اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو ایسا انسان سب سے بدبخت ہوتا ہے۔ اس لیے بدعت کو بدترین گناہ کہا گیا ہے، کیونکہ بدعت کرنے والا تو اپنی نظر میں اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ گمراہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں اور ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اور انہی کاموں پر وہ مگن ہوتے تھے۔ اگر وہ اپنے کاموں کو برا سمجھتے تو توبہ کرتے، تو وہ اپنے کاموں کو اچھا سمجھتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اور وہی ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ نقصان کون اٹھائے گا آخرت میں؟ جو دنیا میں اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھتا رہا ہے۔ جو آدمی برے اعمال کو برا سمجھتا ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا، وہ تو کل کو توبہ کر لے گا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے، اور توبہ کرنے کے نتیجے میں وہ برے اعمال ختم ہو جائیں گے، تو اس کے لیے پھر عذاب بھی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے پیغمبر بلا شبہ آپ کو یہ قرآن اس کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ یعنی قرآن کریم اللہ کی جانب سے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ حکمتوں کے خزانوں کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ پہلے بھی بارہا آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ مذکور ہے، اور مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان ہوا ہے۔ جیسے آگے سورہ قصص ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ابتدائی حالات کا بیان ہے۔ پیدائش ہے، پھر فرعون کے محل میں پرورش ہے، اس کے بعد جوانی کے کچھ واقعات ہیں، پھر مدین چلے جانا ہے، اور پھر نبوت کا عطا ہونا ہے۔ تو اس طرح تفصیل کے ساتھ
زمانی ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ان کی نبوت کے حالات سے ہوتا ہے، جیسے یہاں پر بھی ان کے واقعے کا آغاز ان کی نبوت کے بیان سے ہوتا ہے۔ پیچھے آپ پڑھتے آئے ہیں، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی کچھ خاص حالات کی وجہ سے۔ بعد میں انہیں کچھ مخصوص حالات کی وجہ سے مصر سے ہجرت کرنا پڑی، مدین تشریف لے گئے۔ مدین میں چونکہ انہیں کوئی جاننے والا نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچا دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں انہوں نے کوئی 10 برس قیام کیا، ان کے گھر کے کام کاج کرتے رہے، ان کی خدمت فرماتے رہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک موقع پر ارادہ کیا کہ میں واپس مصر جاؤں، طویل زمانے سے مصر سے نکلا ہوں اپنی والدہ سے، بھائی سے ملاقات کے لیے۔ تو اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ لے کر وہ مدین سے نکلے اور مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں جب کوہ طور کے پاس سے گزرنے لگے تو انہیں دور سے آگ نظر آئی۔ وہ ٹھنڈی رات تھی اور ان کی اہلیہ بیمار تھیں، آگ کی ضرورت تھی، ادھر سے راستہ بھی بھولے ہوئے تھے، راستے سے ہٹ چکے تھے جو راستہ مصر کی طرف جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دور سے آگ دیکھی تو اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ آپ لوگ یہی رکیں، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہاں سے مجھے کوئی چنگاری مل جائے، وہ میں لے آؤں جس سے ہم آگ روشن کر سکیں، اور ممکن ہے کہ ہمیں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ تو جب وہ آگ کے قریب گئے تو وہ جس کو آگ سمجھ رہے تھے وہ آگ نہیں تھی، بلکہ وہ تو اللہ کی تجلیات کا نور تھا جو کہ ایک درخت پر وہ اس کا عکس پڑ رہا تھا، اس کے نتیجے میں وہ درخت روشن تھا اور لگ رہا تھا جیسے وہاں زوردار شعلے ہیں جو کہ بھڑک رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب قریب تشریف لے گئے تو پھر وہاں انہیں آواز آئی کہ یا موسیٰ انی انا اللہ، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آواز موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو چاروں طرف سے آئی سنائی دی، ویسے آدمی آواز ایک جہت سے سنتا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک غیر معمولی کیفیت تھی تو انہیں چاروں طرف سے آتی ہوئی سنائی دی۔ اور عام آواز انسان کان سے سنتا ہے، تو وہ جو غیر معمولی ایک صوت مبارک تھی، اللہ کی تجلیات کا عکس تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بدن کے ہر حصے سے سن رہے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت عطا کی۔ تو کوہ طور پر گئے آگ لینے تھے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نور نبوت عطا کیا، اور نبوت عطا کرنے کے بعد حکم ہوا کہ اب آپ مصر جائیں فرعون کے دربار میں اور اسے اللہ کا پیغام سنائیں۔ اور 2 نشانیاں اللہ نے عطا کی۔ ایک نشانی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، تو حکم ہوا کہ یہ پھینک دو وہیں کوہ طور پر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فطری طور پر خوف محسوس ہوا، وہ پیچھے ہٹے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اندیشہ کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ ڈالو تو یہ دوبارہ عصا بن جائے گا۔ اور یہ ان کو نبوت کی ایک نشانی دی گئی۔ معجزات ہر پیغمبر کو عطا ہوتے ہیں، معجزہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ پیغمبر جب دعویٰ کرتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اب اس دعوے کے لیے بطور دلیل کے نشانی کے اللہ تعالیٰ اسے معجزات عطا کرتا ہے، کہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ در حقیقت اللہ کا فعل ہوتا ہے جو کہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اسباب سے ماورا ہوتا ہے۔ اب اسباب کی دنیا میں تو چھری کاٹتی ہے، لیکن معجزاتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تو چھری نے نہیں کاٹا، چھری نے کاٹنا چھوڑ دیا، ایک معجزہ تھا۔ اسباب کی دنیا میں آگ جلایا کرتی ہے، لیکن معجزے کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ عطا ہوا۔ دوسرا معجزہ یہ ملا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالیں، اور جب آپ نکالیں گے تو وہ چمکے گا، سفید چمکے گا، اور یہ چمک کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جیسے برس کا مریض ہے، بسا اوقات اس کا ہاتھ بہت زیادہ سفید ہوتا ہے، تو یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک نشانی ہے اللہ کی جانب سے۔ تو یہ نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا کی گئیں، یہاں انہی کا ذکر ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ،
اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا انی آنست نارا، کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو۔ تفصیل میں نے عرض کر دی، اسی کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں کہ وہ سفر میں تھے اور آگ کی ضرورت تھی، دور سے آگ نظر آئی، یہ کوہ طور کی قریب یہ واقعہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں۔ فلما جاءہا، چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے، یعنی کوہ طور پر تشریف لے گئے، اس درخت کے پاس پہنچے جہاں سے آگ اٹھ رہی تھی، تو نودیا، تو انہیں آواز دی گئی، ان بورکا من فی النار ومن حولہا، کہ برکت ہو ان پر بھی جو آگ کے اندر ہیں اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے۔ یہ آواز آئی۔ آگ کے اندر کون تھے؟ یہ آگ تو نہیں تھی، نور تھا، فرشتے اس کے حامل تھے، وہاں فرشتے تھے، اور آگ کے باہر کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس لیے فرمایا گیا جو اس نور کے اندر ہیں ان پر بھی برکت ہو، یعنی اللہ کے فرشتوں پر، اور جو باہر ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام ان پر بھی برکت ہو۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّهُ أَنَا اللَّهُ، بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جان، جیسے وہ کوئی سانپ ہو، وَلَّا مُدْبِرًا، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی فطری طور پر انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو ارشاد ہوا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، یعنی پیغمبروں کو میرے ہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ الا من ظلم، الا یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے، فإنی غفور الرحیم، تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومی، یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجی جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی، انہی میں سے 2 یہ تھیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم، پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں پہنچیں، فلما جاءتہم آیاتنا، ان کے پاس یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جب اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں پہنچیں، ہماری نشانیاں پہنچیں، مبصرتاً، اور وہ آنکھیں کھولنے والی تھی، یعنی اللہ کی نشانی انسان کی آنکھیں کھولنے والی ہوتی۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ ہر زمانے میں اہل باطل کا وتیرہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا تو وہ پروپیگنڈے پر اتر آتے ہیں۔ وَجَحَدُوا بِهَا، اور انہوں نے اس کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اگرچہ ان کے دلوں کو ان کا یقین ہو چکا تھا، یعنی وہ نشانیاں دیکھ کر وہ یقین کر چکے تھے کہ یہ غیر معمولی چیزیں ہیں، یہ جادو وادو نہیں ہے، یہ غیر معمولی چیزیں ہیں، اللہ کی جانب سے ہو سکتی ہیں، دل میں یقین ہو چکا تھا، لیکن چونکہ بدبختی ان پر طاری تھی اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا، ظلم وعلوا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے، یعنی انہوں نے انکار کیا تکبر اور ظلم کی وجہ سے۔ فانظر، اب دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ انجام کیا رہا؟ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ فرعون اور اس کی پوری سلطنت، اس کے تمام درباری، اللہ نے سمندر کی گہرائیوں میں غرق کر دی۔ اب یہ واقعہ اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے، انہیں جگانے کے لیے کہ دیکھو فرعون بھی تمہاری طرح بڑا سرمایہ دار تھا، اس کے پاس تم سے بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن جب اس نے اللہ کو چیلنج کیا تو پھر وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ پانی کو عام طور پر ہلکا سمجھا جاتا ہے نا، سمندر میں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں،
لیکن جب اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، تو یہی تفریح ان کے لیے پھر وبال جان بن جاتی ہے۔ جیسے ٹائٹینک جہاز تھا، اور بھی مختلف لوگ سمندر میں عیاشی کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں کسی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اہل مکہ کو جتلایا گیا کہ فرعون انکار کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اپنی تمام تر طاقت سمیت غرق ہو گیا۔ اگر تم باز نہ آئے، پیغمبر کے انکار کی روش تم نے نہ چھوڑی، تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 16 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی والدہ کا ذکر کسی مستند تاریخ میں نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ان کی والدہ محترمہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ اے بیٹے، جو آدمی ساری رات سوتا ہے، یعنی رات کو غفلت میں گزارتا ہے، تو وہ آخرت میں بہت سارے اعمال خیر سے محروم رہے گا۔ یعنی بڑی حکمت کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی ساری رات نیند میں گزار دیتا ہے تو وہ بہت ساری خیروں سے محروم ہوتا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان رات کو سوئے، بروقت سوئے، اور رات کے آخری پہر یعنی فجر کی نماز سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے یا پونا گھنٹہ پہلے اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھے۔ تو یہ ایک وہ آدمی ہے جس نے آرام بھی کر لیا، جسم کو سکون پہنچایا، اور اس نے آخر پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کی، روح کی تسکین کا سامان کیا، تو بہت ساری خیریں اس نے حاصل کر لی۔ تو سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی صاحبزادے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بادشاہت عطا کی تھی۔ ان کے 19 بیٹے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نیابت کا فیصلہ اس طریقے سے کروایا کہ ایک فرشتہ بند لفافے میں خط لے کر آیا داؤد علیہ السلام کے پاس۔ اس میں 9 کے قریب سوالات تھے، اور اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ اپنے بیٹوں کو بٹھائیے، اور جو بیٹا اس لفافے میں موجود سوالات کے جوابات دے دے تو وہی آپ کا جانشین ہوگا بادشاہت میں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بیٹوں کے سامنے وہ سوال پیش کیے تو کوئی بیٹا جواب نہ دے سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیٹوں کے سامنے سوال پیش کیے تو کوئی بیٹا جواب نہ دے سکا۔ سلیمان علیہ السلام کی عمر غالباً اس وقت کوئی 13 برس کی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کے جواب دے دیتا ہوں۔ انہوں نے جوابات دیے، اور اس طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق پھر انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا باقاعدہ جانشین مقرر کیا گیا۔ اور اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دنیا سے ان کے پردہ فرمانے کا واقعہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے، اگرچہ وہ کوئی مستند روایت سے تو ثابت نہیں ہے، اسرائیلی روایات میں سے ہے، لیکن میں معلومات کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو دروازے کو باہر سے مقفل کرتے تھے، قفل لگاتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ باہر تشریف لے گئے تو اچانک ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک اجنبی آدمی ہے، تو وہ حیران و پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے آ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، داؤد علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اجنبی آدمی ہے اور ادھر قفل لگا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کیسے آ گئے، دروازہ تو بند تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جس کو کوئی قفل روک نہیں سکتا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، مجھے اللہ کے پاس لے جانے کے لیے آئے ہو؟ اس کو مرحبا، خوش آمدید کہا، اور پھر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے اور فرمایا کہ اپنے جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرو۔ تو اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور ان کے بعد ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام مقرر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی، نبوت بھی عطا فرمائی تھی،
اور ان کو کچھ ایسے امتیازات عطا ہوئے تھے جن میں وہ منفرد تھے۔ مثلا ایک امتیاز ان کا یہ تھا کہ اللہ نے ان کو جانوروں کی بولی سکھائی تھی۔ جانوروں کی آوازیں ہم سنتے رہتے ہیں، ہمیں ان کی آوازوں میں محض اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے کہ جانور آواز نکالتا ہے تو کبھی آواز میں ذرا عروج ہوتا ہے، کبھی آواز ذرا پست ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ جذبات آپ کو نظر آتے ہیں جانوروں کی آوازوں میں، غصہ بھی جانور کی آواز میں، یعنی احساس آپ کو جھلکتا ہے، درد بھی آپ اس کا احساس کر سکتے ہیں۔ باقی جانوروں کی بولی میں حروف کا بننا، الفاظ کا بننا جس طرح انسانوں کی زبان میں ہوتا ہے، تو اس طریقے سے الفاظ اور حروف کا ادراک انسان نہیں کر سکتا۔ جانوروں کی بولیوں پر بڑی تحقیقات ہوئی ہیں، طویل زمانے سے اس پر کتابیں لکھی چلی آتی ہیں۔ حیات الحیوان، علم الحیوان کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے 6 صدی ہجری کے قریب کوئی بزرگ تھے شیخ عطار کے نام سے، جنہیں تاتاریوں نے شہید کیا تھا۔ انہوں نے منطق الطیر کے نام سے پرندوں کی بولیوں پر کتاب لکھی تھی، اور پرندوں کی بولیوں سے، ان کی آوازوں سے تصوف کے مختلف رموز انہوں نے واضح کیے تھے۔ اور خاص طور پر آج کل جو جدید علوم ہے بیالوجی کا، خاص طور پر زوالوجی کا، تو اس میں بھی جانوروں کی بولیوں کے بارے میں مختلف ریسرچز لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ یہ تمام تر تحقیقات تخمینی ہوتی ہیں، ظنی ہوتی ہیں، گمان کے درجے میں ہوتی ہیں۔ ان کا یقینی ہونا، اس کا انسان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی جو بولی سکھائی تھی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جانوروں کی مکمل گفتگو کو سمجھتے تھے، اور یہ اللہ کی جانب سے ایک نشانی تھی۔ ظاہری اسباب میں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ظاہر بین ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال علماء کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کی جو بولی سکھائی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانوروں کی مکمل گفتگو سمجھتے تھے، ان کے ساتھ مکالمہ بھی فرماتے تھے۔ جیسے آگے ہدہد کا ذکر آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کے ساتھ مکالمہ فرمایا۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہدہد ایک آدمی کا نام تھا جس کو سلیمان علیہ السلام نے پانی تلاش کرنے پر مقرر کیا تھا۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے احساس کمتری کا، چونکہ مغربی لوگ اس کو نہیں مانتے، ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ظاہر بین ہیں، ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ مسلمان اہل علم ایسے ہوتے ہیں جو مغرب کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو مغرب جب کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں تھا، یہ تو پھر ایسے تھا، یہ تو پھر ویسے تھا۔ جیسے مغرب کہتا ہے عورتوں کو پردہ کراتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، پردہ وردہ تو ہے ہی کوئی نہیں، ہماری تو عورتیں باہر آتی ہیں اور تم لوگوں سے زیادہ باہر نکلتی ہیں۔ مغرب کہتا ہے کہ تم یہ کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ہاں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ بہت سارے اہل علم اس قسم کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو امتیازات عطا کیے تھے، ان میں سے ایک امتیاز یہ تھا کہ انہیں جانوروں کی بولی سکھائی تھی۔ صرف پرندوں کی نہیں، تمام حیوانات کی بولی وہ جانتے تھے۔ اور یہی امتیاز اللہ نے ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی عطا کیا تھا، وہ بھی ان کی بولی جانتے تھے حیوانات کی۔ دوسرا امتیاز حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جانوروں پر، حیوانات پر، ہوا پر اور جنات پر، تمام چیزوں پر اللہ نے ان کی حکومت قائم کی تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، ربی حب لی ملکا، کہ اے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، یعنی مجھے ایک منفرد حکومت عطا فرما۔ تو اس پر اللہ نے پھر انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی جو ہواؤں پر بھی تھی، فضاؤں پر، پانیوں پر، مخلوقات پر، چرند پرند جنات، ہر چیز ان کی سلطنت میں شامل تھی، ان کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران ایک سرکش جن نے میری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ نے مجھے اس پر قدرت دی، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو اس ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح تم لوگ اس کو دیکھو۔
لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ میری حکومت ایسی ہو جو میرے بعد کسی کو نہ ہو، تو اس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کے احترام میں اس جن کو چھوڑا کہ ان جنات پر صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا تسلط ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتیاز عطا کیا تھا کہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی، وہ جنات سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے۔ اس طریقے سے ہواؤں پر بھی تھی، ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اور اس طریقے سے اڑتا تھا کہ ہوا کی جو تیزی ہے، اس کی جو طوفانی حالت ہے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ انتہائی معتدل ہو جاتی تھی، اور ان کا تخت بہت معتدل انداز میں ہوا کے دوش پر سفر کرتا تھا۔ ہوا کی تیزی، اس کا اضطراب سکون میں بدل جاتا تھا، لیکن سفر جو تھا وہ انتہائی کم وقت میں ہوتا تھا۔ وہ مہینے بھر کی مسافت صبح کے وقت طے کر لیتے تھے۔ یعنی ایک شاہ سوار اگر اپنے گھوڑے پر مہینہ بھر سفر کرتا رہے تو جتنی مسافت وہ طے کرے گا، سلیمان علیہ السلام اپنی تخت پر جلوہ افروز ہو کر ہواؤں کی دوش پر صبح کے تھوڑے سے وقت میں وہ فاصلہ طے کر لیتے تھے۔ اتنا ہی فاصلہ وہ شام میں، یعنی ایک دن میں صبح اور شام کے تھوڑے اوقات میں وہ 2 مہینوں کا سفر طے فرما لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزہ اور نشانی عطا کی تھی۔ اب اس تفصیل کی روشنی میں ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو دیکھیے جو ان آیات میں بیان ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ وَقَالَا، اور انہوں نے کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور سلیمان کو داود کی وراثت ملی۔ یہاں وراثت سے مراد ان کی علم و حکمت ہے، ان کی نبوت ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ انبیاء کی وراثت مالی شکل میں تقسیم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کی مقدس جماعت کی جو وراثت ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ نبی اپنے والد کا وارث ہوتا ہے، لیکن نبی کی وراثت آگے اس کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ امت کے لیے صدقہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کی وراثت ملی تھی، لیکن آپ کا جو ترکہ تھا، آپ کی جو مقدس وراثت تھی، جو کچھ اللہ نے آپ کو اسباب عطا فرمائے تھے، جیسے کچھ باغات تھے، تو یہ آپ کی اولاد کو نہیں دی گئی، بلکہ امت کے لیے اس کو ایک صدقہ قرار دیا گیا۔ اور آپ اپنی حیات مبارکہ میں بھی اس کو جیسے مسلمانوں کے مصارف میں خرچ فرماتے رہے، اسی طرح بعد میں آپ کے خلفاء بھی اسی طریقے سے اس کو خرچ فرماتے رہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی وراثت، حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت حضرت سلیمان کو ملی، اس کا مطلب ان کا علم اور حکمت ہے، ان کے نبوت کا مشن ہے کہ جس کو حضرت داؤد کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ بادشاہت بھی ان کو ملی کیونکہ وہ اسی کے اہل تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ باقی بیٹے اس کے اہل نہیں تھے، اور اللہ نے لڑکپن میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ صلاحیت ظاہر کی تھیں جو یہ ثابت کرتی تھی کہ اپنے والد کے بعد ان کی بادشاہت اور خلافت کے حقدار بھی یہی ہیں۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا ایہا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے انہیں یہ امتیاز عطا کیا تھا کہ وہ پرندوں اور حیوانات کی جو بولی ہے اس کو مکمل سمجھتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ پرندوں کی بولیوں میں حروف تو ہوتے نہیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ہم ان کی آواز کے صرف اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ کیسے سمجھتے تھے؟ تو ظاہری علوم کے تحت اس کا تجزیہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ معجزہ ہے، اور معجزے کو اسباب کے ترازو میں تولنا یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہوتا۔ بس ہم نے یہی نظریہ رکھنا ہے کہ پرندوں کی بولی کا مکمل علم اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، یعنی اللہ کا انعام ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ چونکہ ان کی سلطنت میں
چرند پرند جنات یہ سب شامل تھے، تو ان کی فوج میں بھی یہ سارے ہوتے تھے۔ فوج میں صرف انسان نہیں ہوتے تھے بلکہ حیوانات، چرند پرند جنات یہ سب ان کے فوج میں ہوتے تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑی فوج ہوتی تھی، لاتعداد سپاہیوں پر مشتمل، اور اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا انتظام ایسا تھا کہ وہ اپنی فوج کو کنٹرول کرتے تھے۔ آگے اسی کا ذکر ہے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ اب ایک مرتبہ یہ اتنا بڑا لشکر کسی سفر پر روانہ ہوا، جس کا ذکر یہاں پر وادی نملہ کے نام سے کیا گیا۔ یہ وادی نملہ کہاں پر ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسقلان کے قریب ہے۔ اسقلان یہ فلسطین کے علاقے میں ہے، تو یہاں قریب کوئی وادی تھی جس کا قرآن کریم وادی نملہ کے نام سے ذکر کرتا ہے۔ تو اس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنی افواج کے ساتھ گزر ہوا، اس طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اب راستے میں کسی چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو تم جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں اس لشکر کے پاؤں تلے روندی نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ آواز سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی، اور وہ چونکہ سمجھتے تھے تو انہوں نے پھر اس پر تبسم فرمایا، جس کا ذکر آیات میں آ رہا ہے۔ چیونٹیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا باقاعدہ ایک منظم طرز زندگی ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے یہاں تک کہا ہے کہ انسان نے بھی اپنا طرز زندگی کسی زمانے میں چیونٹیوں کو دیکھ کر سیکھا ہے۔ چیونٹیوں کے ہاں باقاعدہ سلطنتیں ہوتی ہیں، حدود ہوتی ہیں، ان کی افواج ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی حدود میں نہیں جاتی۔ اگر ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی حدود میں چلی جائے تو جاتی ہی الٹی ہو جاتی ہے کہ وہاں کی جو سرحدی افواج ہیں وہ اس پہ حملہ نہ کریں، وہ الٹی ہو کر پڑی رہتی ہے۔ تو وہ جو وہاں کی سرحدی افواج ہیں یعنی چیونٹیوں کی، وہ آ کے اس کو اٹھاتی ہیں اور اپنی سرحدات سے باہر پھینکتی ہیں۔ ان کا اپنا قبرستان ہوتا ہے، ان کا اپنا حکومتی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو یہ شعور عطا کیا ہوا ہے۔ تو یہاں چونکہ چیونٹی کا ذکر ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں، اس مناسبت سے اس سورت کا نام چیونٹی کے نام پہ رکھا گیا ہے، سورۃ النمل۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ وادی نمل فلسطین میں اسقلان کے قریب ہے، جیسے بعض مفسرین کی رائے۔ قالت نملہ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایہا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنود، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنسے، وقالا، اور فرمانے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یعنی چیونٹی کی بات سنی اور اس کو سمجھا، تو اس پر سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ اور چونکہ اللہ کی نعمت تھی یہ کہ وہ چیونٹی کی بات کو انہوں نے سمجھ لیا، تو اس نعمت پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ یہ سب آپ کی نعمتیں ہیں، تو مجھے توفیق دیجئے کہ میں ان نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کروں، ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھے بھی عطا کی ہیں اور میرے والدین کو بھی آپ نے عطا کی تھی، اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے۔ شکر کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کے جسم سے صادر ہونے والا ایک ایک عمل اللہ کی بندگی پر مشتمل ہو۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، اور ایک مرتبہ انہوں نے حاضری لی۔ اب یہ ایک اور واقعے کا ذکر ہے، چونکہ ان کے لشکر میں پرندے بھی شامل ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ وہ پرندوں کی حاضری لیتے ہیں۔ حاضری میں ہدہد غیر حاضر ہے، ہدہد ایک معروف پرندہ ہے، آپ جانتے ہیں، وہ غیر حاضر تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کدھر ہے؟ یا تو یہ میرے پاس غیر حاضری کی کوئی اچھی وجہ لے کر آئے، مناسب وجہ کہ میں کیوں نہیں تھا،
اور یا میں اس کو سخت سزا دوں گا، میں اس کو ذبح بھی کر دوں گا۔ ہدہد آیا اور غیر حاضری کی وجہ پیش کرتا ہے کہ میں تو ایک ایسے علاقے میں گیا تھا، ایک سلطنت دیکھ کر آیا ہوں، ایک ایسی عجیب سلطنت ہے، ایک عورت اس کی حکمران ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس میرا خط لے جاؤ اور اسے کہو کہ تابع فرمان ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اب ہدہد جاتا ہے، وہ خط وہاں لے کر جاتا ہے۔ وہ سلطنت کس کی تھی؟ ملکہ سبا کی تھی، یمن میں۔ اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اب ملکہ سبا کے پاس جب وہ خط جاتا ہے تو وہ اپنے درباریوں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی مشورہ دو، اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو اس کو روند ڈالتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے تو وہ واقف تھی، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہلے ہدیہ بھیجا، کوئی تحفہ بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ہدیہ پہنچتا ہے تو آپ نے ملکہ سبا کے قاصد سے کہا کہ تم اپنا ہدیہ واپس لے جاؤ، مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ کافی ہے۔ اور چونکہ پیغمبر کا مقصد لوگوں کو مسلمان کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا ہدیہ تمہیں ہی مبارک ہو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اب جب وہ واپس جاتا ہے تو ملکہ بلقیس جو تھی وہ سمجھ گئی کہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا، چنانچہ وہ پھر اطاعت گزاری کے لیے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی۔ آگے تفصیل آئے گی، پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے پرندوں کی حاضری لی تو فقالا، اور فرمایا ما لِیَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت سزا دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے کہ وہ کہاں تھا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی، یعنی جلدی آیا اور آ کر فقال، کہا احطت بما لم تحط به، میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، یعنی بڑی متمدن ریاست ہے، امیر ملک ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ یہ ہدہد بات کر رہا ہے اور سلیمان علیہ السلام اس کو سمجھ رہے ہیں۔ وَجَدْتُهَا قَوْمَهَا، اور میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو پایا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں، یعنی میں نے اس حالت میں ان کو دیکھا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، چنانچہ اس نے انہیں سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ اس طرح ہدایت سے اتنے دور ہیں، اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ، کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ کون اللہ؟ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، ہوا رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی یہ ہدہد اللہ کا تعارف کروا رہا ہے کہ اتنا عظیم اللہ ہے، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ سورج کی، اجرام فلک کی۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو سبق کے بعد پھر آپ سب سجدہ کیجئے گا۔ جب ہدہد نے یہ رپورٹ دی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، سننظر، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، اصدقت، کہ تم نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ یعنی خبر کو پرکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی خبر آپ تک پہنچتی ہے اس کو پرکھنا چاہیے یقین کرنے سے پہلے۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کر جاؤ، فالقہ الیہم، اور ان کے پاس ڈال دینا، ثم تول عنہم، پھر الگ ہٹ جانا،
فانظر اور دیکھنا ماذا یرجعون کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنا خط مبارک دیتے ہیں کہ دیکھو یہ لے جاؤ اور جا کے وہاں ڈال دو ملکہ کے سامنے، اور پھر وہاں سے ہٹ جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، وہ خط لے گیا، ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ اب آگے ملکہ کے رد عمل کا ذکر ہے۔ قالت، ملکہ نے کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام کا خط جب اس نے دیکھا، اب یہ اس کے رد عمل کا ذکر ہے۔ وہ کہتی ہے یا ایہا الملا، اے قوم کے سردارو، یعنی اے میرے درباریو سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، انہو من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعلوا علیہ، کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ۔ مفسرین نے یہاں بڑا دلچسپ نکتہ لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ خط اتنا مختصر تھا اور اتنا جامع تھا۔ خط میں کیا ہوتا ہے؟ خط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بھیجنے والا ہے وہ اپنا نام لکھے، اللہ کے نام سے شروع ہو اور جامع قسم کا مضمون اس میں ہو۔ تو یہاں انہو من سلیمان، یہ بھیجنے والے کا ذکر ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ اللہ کے نام سے شروع کرنے کا ذکر ہے، اور آگے مختصر ترین پیغام ہے کہ دیکھو میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر چلے آؤ۔ اب ملکہ نے یہ خط پڑھ کر سنایا درباریوں کو اور کہا کہ مجھے مشورہ دو۔ اب یہاں میں اس کی تھوڑی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ملکہ سبا تھی، قوم سبا کی حکمران تھی جس کا نام بلقیس ذکر کیا جاتا ہے، اور سبا یہ عربوں کا ایک مشہور شاخ ہے قحطانی۔ تو قحطان کی اولاد میں سے ایک شخصیت گزری جس کا نام سبا تھا، اور اسی نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی یمن میں۔ عرب کا جو جنوبی خطہ ہے یمن، تو وہاں سلطنت کی بنیاد رکھی، اور آگے اس کی اولاد قوم سبا کہلائی، اور یہ قوم سبا کی ایک شاندار حکومت تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران ایک خاتون ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور یمن سے شروع ہوتی تھی، اور ایک طرف یہ حضرموت عرب کا ایک علاقہ ہے وہاں تک اس کی حدود تھی، اور دوسری طرف اس کی حدود افریقہ تک جا پہنچتی تھی۔ تو یہ ایک عظیم ریاست تھی، اور ہر اعتبار سے یہ دولت سے لیس تھی، کیونکہ یہ بہت زرخیز اور سرسبز علاقہ ہے اور مختلف چیزوں سے اسباب سے مالا مال تھا۔ تو ایک متمدن ریاست تھی، اور اس کی حکمران یہ ملکہ بلقیس تھی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 1000 یا 1100 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اب آگے دیکھیں، تو ملکہ کہتی ہے کہ یہ اس طریقے سے میرے پاس خط آیا ہے۔ قالت، اور ملکہ نے کہا یا ایہا الملا، اے قوم کے سردارو، افتونی فی امری، یہ جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو، فتویٰ دو مجھے، یعنی فیصلہ کن مشورہ دو۔ ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو، یعنی جو کچھ ہوتا ہے تمہارے مشورے سے ہوتا ہے۔ ابھی ایک مسئلہ درپیش ہے، اس کا حل بتاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا، نحن اولو قوہ، کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، یہ درباری کہتے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيد، اور ڈٹ کر لڑنے والے ہیں، یعنی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، طاقتور بھی ہیں، لڑنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، اب آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں، یعنی ہم لڑنے والے بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں، اسلحے سے لیس بھی ہیں۔ ملکہ تھی، دانشمند تھی، سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے واقف تھی۔ قالت، اس نے کہا، ملکہ نے، ان الملوک اذا دخلوا قریہ، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں، افسدوہا، تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلہا اذلہ، اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، یعنی یہ جنگ کے نقصانات ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ تم تو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم لڑنے والے ہیں، لیکن پھر اس فوج کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، پھر یہی ہوگا کہ جو آج باعزت ہے وہ ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھوں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ اب وہ ایلچی جاتا ہے ملکہ کا اور جا کر تحفہ پہنچاتا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔
فلما جاء سلیمان، چنانچہ جب ایلچی سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، قال، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اتمدوننی بمال، کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، تم سے بہت بہتر اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارجع الیہم، ان کے پاس واپس جاؤ، یعنی اپنی ملکہ کے پاس واپس جاؤ، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے، لا قبل لہم بہا، جن کے مقابلے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی، یعنی تمہاری ملکہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح کر کے نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ اب یہی جواب پھر ایلچی لے کر آتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ایک طرف تو ملکہ بلقیس کے ایلچی کو یہ جواب دے کر بھیجا، دوسری طرف چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دین کی دعوت دینی تھی، تو اس کے سامنے کچھ نشانیاں پیش کرنا سلیمان علیہ السلام نے مناسب سمجھا، اور انہوں نے اپنے دربار میں بیٹھے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے پاس ملکہ سبا کا یعنی ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ جائے، یعنی ملکہ بلقیس آئے گی تو اس سے پہلے اس کا تخت یہاں موجود ہو۔ اب چونکہ ان کی مجلس میں انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، تو وہاں ایک عفریت من الجن تھا، یعنی جنات میں سے بھی عفریت قسم کا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ تخت لا سکتا ہوں، اور وقت کتنا لوں گا؟ وقت اتنا لوں گا جتنی دیر آپ کی یہ مجلس ہے، کہ جب تک آپ کی یہ مجلس قائم ہے، جب آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے تو اس وقت تک وہ تخت آ چکا ہوگا، یعنی اتنی تھوڑی سی دیر میں اتنے دور دراز کا جو تخت ہے وہ میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہوا کہ کوئی اور بھی ہو جو اس سے بھی جلدی لائے، تو وہاں ایک اور شخصیت موجود تھی جن کو اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا، جن کا نام قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، مفسرین نے مختلف معلومات کی بنیاد پر آصف بن برخیہ ان کا نام ذکر کیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے قریبی صحابی تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی برکت سے انہیں اللہ کے اسماء، ان کی صفات اور بہت سارے وہ علوم حاصل تھے جو کسی اور کو نہیں تھے۔ تو یہ جو صاحب کتاب تھے، یعنی جن کو اللہ نے علم دیا تھا کتاب کا، جو ان کے قریب ترین صحابی تھے، یہ عرض کرنے لگے کہ یہ تخت میں بھی لا سکتا ہوں۔ کتنی دیر میں لاؤں گا؟ جتنی دیر پلک جھپکتی ہے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت میں آپ کے حضور لا کر پیش کر دوں گا۔ انہیں یقین تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی توجہ اور دعا ہوگی، اور جو ان کے پاس علم تھا اس کی بنیاد پر وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا سکیں گے۔ اب وہ علم کیا تھا تو اس کی وضاحت قرآن کریم میں نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی اسم اعظم معلوم تھا، اسم اعظم کا علم تھا ان کے پاس، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے معتمد ترین تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، تو انہیں اللہ کے مبارک اسماء کی عظمتیں، ان کے خواص، ان کے صفات معلوم تھے، تو انہیں یقین تھا کہ میں اسم اعظم کی علم سے کام لوں گا، اور ادھر سلیمان علیہ السلام کی توجہ ہوگی تو ان کی برکت سے وہ تخت جو ہے وہ فوراً آ جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس نے پلک جھپکنے میں وہ تخت لا کے حاضر کیا۔ یہاں ایک اور رائے بھی ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں کتاب کا علم دیا تھا اور انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے گویا کہ پلک جھپکنے میں بطور معجزے کے حضرت جو ملکہ سبا کا تخت تھا وہ اپنے دربار میں منگوا لیا، اور ملکہ سبا جب آئی تو پھر اس کے سامنے اس کا تخت موجود تھا، کچھ انہوں نے تبدیل کروا لیا تھا جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اب دیکھیے، قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ایکم یأتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت لے کر آئے؟
قبل ان یأتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس تابعدار ہو کر آئے، یعنی ملکہ کے میرے پاس تابعدار ہو کر آنے سے پہلے تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش لے کر آئے، اس کا تخت لے کر آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن نے کہا، انا آتیک بہ، میں وہ تخت لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، یعنی آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں، یعنی میرے پاس صلاحیت بھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں، تو میں یہ کام کر گزروں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، یعنی انسانوں میں سے، ان کے صحابہ میں سے جو سب سے قریبی صحابی تھا، جس کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے کتاب کا علم عطا کیا تھا، وہ کہنے لگا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، تو پلک جھپکتے ہی وہ تخت آیا، اور جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اس کو، قال، تو فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ دیکھیے پیچھے بھی جہاں چیونٹی کی آواز سن کر اس کو سمجھا تو اس کو بھی اللہ کے فضل کی طرف منسوب کیا، اور یہاں بھی اس عظیم طاقت کے اظہار کو انہوں نے اللہ کی جانب منسوب کیا۔ یہی پیغمبروں کا اسوہ حسنہ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے ایک عمل کا راستہ ہے کہ انسان کے پاس جو بھی نعمت ہو، دین کی شکل میں، دنیا کی شکل میں، علم کی شکل میں، اسے اپنے قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھے بلکہ اسے اللہ کا فضل سمجھے۔ لیبلونی، یعنی اللہ کا یہ فضل ہے میرے اوپر، کیوں؟ تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر، کہ میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا ناشکری، یعنی میں اس نعمت پر شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ومن شکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسی، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور اگر کوئی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم۔ اب عرش آ گیا، یعنی تخت آ گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کروائی، تاکہ جب ملکہ سبا آئے تو اس کی ذہانت کا امتحان ہو کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نکروا لہا عرشہا، اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، تھوڑی تبدیلی کر دو، ننظر، دیکھیں، اتہتدی، کہ وہ اسے پہچانتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے، یعنی اس کی ذہانت کا امتحان ہو جائے گا۔ فلما جاءت، غرض جب وہ آئی، یعنی وہ ملکہ سبا مطیع بن کر حاضر ہوئی، اب دیکھا کہ تو اس سے قیلا، تو اس سے پوچھا گیا، اہاکذا عرشک، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ تخت کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ دیکھو تمہارا تخت ایسا ہی ہے۔ اب ملکہ نے غور کیا ہوگا تو اسے لگا کہ یہ تو میرا ہی ہے، اور چونکہ تبدیلی تھی تو لگا کہ شاید میرا نہ ہو، تو اس نے ایک مناسب سا جواب دیا۔ قالت، وہ کہنے لگی، کأنہ ہوا، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، یعنی اس نے کوئی حتمی جواب نہیں دیا کیونکہ اس میں تبدیلی تھی، کہتی ہے کہ یہ تو وہی لگتا ہے بالکل جو میرا تخت ہے۔ وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں تو اس سے پہلے ہی علم عطا ہو گیا تھا، یعنی آپ کی سچائی کا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم سر جھکا چکے تھے۔ یعنی یہ جو معجزے کا اظہار ہے کہ میرا تخت میرے پہنچنے سے پہلے یہاں موجود ہے، تو ہمیں اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، اور ہم تابع فرمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کی بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی۔ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، آخر وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ یعنی یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ملکہ سبا اتنے ذہین ہونے کے باوجود جو اب تک ایمان نہیں لائی، تو وجہ یہ تھی کہ ماحول مشرکانہ تھا، سب لوگ اللہ کے غیر کی عبادت کرتے تھے، کافروں کی قوم میں سے تھی، اس لیے وہ بھی سورج کی عبادت کرتی تھی۔ اب یہاں تک تو ایک نشانی اس کو دکھائی گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، یعنی ہم اطاعت گزار ہیں، اس سے مراد ایمان لانا نہیں ہے،
بلکہ وہ دنیاوی طور پر سر جھکا چکی تھی، یعنی ہم آپ کی جو بادشاہت ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائی۔ یہ بعض مفسرین کی رائے ہے۔ تو اس پر سلیمان علیہ السلام نے اس کو اگلی نشانی دکھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیش محل تعمیر کروایا تھا، چونکہ جنات بھی قوی ہیکل جنات بھی ان کی بات مانتے تھے، تو ان کو کام میں لگا کے ایک بڑا شیش محل تعمیر کیا تھا، اور سامنے اس محل میں ایک ایسا حوض تھا جس کے اوپر فرش بھی یعنی چھت بھی شیشے کی تھی، اور اس پر گزرنے والے کو عام طور پر لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں حوض میں اترنے لگا ہوں، یعنی اتنا شفاف شیشہ تھا کہ آنے والے کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ چھت ہے بھی یا نہیں، آنے والا فوراً سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں میں تو پانی میں اتر گیا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نشانی اس کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ فرمایا، چنانچہ اس کو کہا گیا کہ اس شیش محل میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بھی اس کی ذہانت کا امتحان تھا کہ وہ اس حوض کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ اب جب ملکہ آئی اور حوض کے کنارے پر پہنچی تو اس نے یہی سمجھا جیسے عام لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو پانی ہے۔ اب اس شیشے پر سے گزرتے ہوئے اس نے فطری طور پر اپنے پائنچے تھوڑے سے اوپر کر دیے کہ یہ گیلے نہ ہو جائیں۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں حوض میں اتر رہی ہوں، میں پانی سے گزر رہی ہوں۔ تو پھر اس کو کہا گیا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو حوض ہے اس کے اوپر شیشے کا چھت ہے۔ اب یہ نشانیت دیکھ کر ملکہ سبا سمجھ گئی کہ یہ اتنی جو طاقت کا اظہار ہے یہ مادی وسائل کے ذریعے نہیں ہے۔ وہ خود بھی ملکہ تھی، بادشاہ تھی، سمجھتی تھی چیزوں کو۔ یہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے نشانیاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں۔ چنانچہ اب اللہ نے اس کو توفیق دی اور پھر اس نے باقاعدہ اپنے ایمان کا اعلان کیا جس کا ذکر آ رہا ہے۔ قیل لہا، اس سے کہا گیا ادخل الصرح، اس محل میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ جو شیش محل تھا۔ فلما رأتہ، اس نے جو دیکھا، حسبتہ لجا، تو یہی سمجھی کہ یہ پانی ہے، یعنی وہ حوض کے اوپر جو شیشے کا فرش تھا اس کو وہ نہ بھانپ سکی، وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی ہیں، تھوڑا سا پائنچے اوپر چڑھا دیے کہ گیلے نہ ہو جائیں۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے، پانی نیچے، یعنی تمہارے قدم پانی میں نہیں پڑیں گے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سمجھ گئی کہ یہ نشانی اللہ کی جانب سے ہیں، تو وہ پکار اٹھی۔ قالت، اس نے کہا، رب انی ظلمت نفسی، میرے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یعنی اب تک میں شرک کرتے رہی تو یہ ظلم ہے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری قبول کر لی۔ یعنی اس طریقے سے پھر جو ملکہ بلقیس تھی، ملکہ سبا، قوم سبا کی حکمران، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اطاعت ہے، یعنی اپنی ریاست کو ان کی بادشاہت کے تابع کرنا، وہ تو اس سے پہلے ہی کر چکی تھی۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم بادشاہت کا واقعہ قریش مکہ کو اس ماحول میں سنایا گیا جب وہ اپنی سرمایہ داری کے زوم میں مسلمانوں کا انکار کر رہے تھے، دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ گویا انہیں یہ باور کروایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی بندگی کے داعی تھے، تو تمہیں بھی اپنی دولت پر اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔